علی مولا کا لقب ملا پر یہ جملہ نہیں کہا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین جیسی فضیلت ملی، پر علی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ کب کہا؟ جب شب 19 علی کے سر پہ ضربت لگی تو فرمایا خدا کا رب کعبہ کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا۔ یہ کامیابی کس چیز کی ہے؟ یہ کامیابی ملاقات خدا کی کامیابی ہے کہ تمنا تھی موت کی، اور جب وہ لمحہ اہل بیت پہ آتا ہے تو رضن برضا کی صدا دیتے ہیں۔ قاتل بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ایسا اطمینان میں نے حسین کے چہرے پہ نہیں دیکھا تھا۔ جب بدن سے روح پرواز کر رہی تھی وہ اطمینان تھا۔ یہ ہے موت کی تمنا۔ لیکن ایک گمان جو ہم سب کر بیٹھے ہیں، اور اس جوان کی مجلس ترحیم نے وہ گمان ختم کر دیا، کیونکہ جس عالم میں آپ زندگی کر رہے ہیں یہ عالم عالم مادہ ہے۔ دوسرا نام اس عالم کا، اس جہاں کا ہے عالم تدریج، کہ یہاں پہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ تدریجن ہوتی ہے، آنن فانن نہیں ہوتی۔ جناب نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو بیوی نے کہا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، آٹا لاؤ۔ سالن نہیں ہے، کوئی سبزی لاؤ تو پکا کر دوں۔ یہاں پہ کوئی چیز آنن فانن نہیں ہے۔ دکان پہ جانا پڑے گا، سبزی لینی پڑے گی، اور پاکستان ہے تو گھر میں گیس کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کھانا بنے اور تیار ہو کے آپ کے سفرے کے سامنے آ جائے۔ یہاں ہر چیز بتدریج ہے۔ بارش بھی ہوتی ہے تو بادل آئیں گے، ہوائیں آئیں گی، وہ اپنے آنے کی خبر دیں گی کہ بھائی ہم آنے والے ہیں اور بارش برسنے والی ہے۔ سیلاب بھی آتے ہیں تو آنے کی خبر دیتے ہیں، سردیاں آئیں تو آنے کی خبر دیں، موسم خزاں آئے تو وہ آنے کی خبر دے، کیونکہ یہ عالم عالم تدریج ہے۔ یہاں ہر چیز آہستہ آہستہ خبر دیتی ہے۔ کسی کو بچہ چاہیے تو بچے آنے کی خبر دیتا ہے۔ شکم مادر میں وہ ایک پروسیس کے تحت بڑا ہوتا ہے۔ تدریج پروسیس کا نام بھی ہے۔ یہاں ہر چیز پروسیس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن میں بچہ ہو گیا، یہ نہیں کہ ایک دن میں درخت تیار ہو گیا، کہ نہیں، ہر چیز بتدریج ہوتی ہے۔ یہ آج بچہ ہے کل جوان ہوگا، آج جوان ہے کل بوڑھا ہوگا، بتدریج چیزیں چلتی ہیں۔ اب اس عالم تدریج میں رہنے کی وجہ سے ہم نے ایک گمان کر دیا، اور وہ گمان کیا تھا کہ بھائی موت اب نہیں آنی، تدریجاً آئے گی۔ مطلب جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، جب سر کے بال سفید ہو جائیں گے، جب 70-80 سال کا ہو جاؤں گا، اپنے دادا کی طرح، اپنے نانا کی طرح، ان بوڑھوں کی طرح، تو موت اب نہیں آنی۔ اور اس خیال اور گمان نے ہمیں موت سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ اور جب کہ ملک الموت جب انسان کی روح لیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ جناب بوڑھا ہے یا جناب جوان ہے۔ تو کبھی کبھی کسی جوان کی موت یہ گمان ختم کروا دیتی ہے کہ یہ گمان بھی نہ کرنا کہ موت بڑھاپے میں آتی ہے۔ موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو موت ہے اس کا تعلق تمہارے بدن سے نہیں ہے، موت کا تعلق انسان کی روح سے ہے، اور روح جس عالم سے تعلق رکھتی ہے وہ عالم عالم تدریج نہیں ہے۔ بدن کا تعلق عالم مادہ سے ہے، روح کا تعلق عالم مادہ سے نہیں ہے۔ اس کی دلیل دوں تاکہ ابھی کہ آپ سمجھ جائیں۔ مثلاً اگر کوئی مومن ارادہ کرے پانی پینے کا تو اس ارادے کے کرنے میں آپ کو دیر نہیں لگتی، فوراً وہ ارادہ آپ کے سامنے ہے۔ ارادہ کرنا ہے کربلا جاؤں، ارادہ کرنا ہے پانی پیوں، ارادہ کرنا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں، ارادہ کرنا ہے کہ قبرستان جاؤں، تو ارادے کرنے میں کوئی زحمت نہیں۔ بندہ بستر پر ہو، کرسی پر ہو، چلے پھرے، ارادہ فی الفور آپ کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ارادہ جسم نہیں کرتا، ارادہ روح کرتی ہے، اور روح کو وقت نہیں لگتا۔ روح آنن فانن اس چیز کو حاضر کر دیتی ہے۔ روح ٹائم کی پابند نہیں، روح وقت کی پابند نہیں، روح مکان کی پابند نہیں۔ یہاں ارادہ کیا اور پانی پینے کا ارادہ فوراً فی الفور اور آنن فانن آپ کے سامنے ارادہ موجود ہے۔ لیکن اگر پانی پینا چاہوں تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اس کا پروسیس ہے، کیونکہ پانی پینا جسم نے ہے، ارادہ روح نے کرنا ہے۔
روح ارادہ کرتا ہے قرآن پڑھنے کا، زبان ہے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ روح ارادہ کرتا ہے مجلس میں آنے کا، ارادہ فوراً آ گیا، لیکن ہو سکتا ہے بندہ مجلس میں نہ آ سکے جسم کی وجہ سے، کیونکہ پہنچنے کے لیے میں جسم کا محتاج ہوں، کھانے کے لیے میں روٹی کا محتاج ہوں، پینے کے لیے میں